آج پھر اسی جگہ جمع ہیں اور اسی ذکر کو کر رہے ہیں۔ یہ کھڑان یہ منظور نظر جگہ ہے۔ یہاں قبلہ لالا جی تشریف فرما ہوئے اور ان کی نگاہ سے آج جو انہوں نے کارواں شروع کیا تھا آج اس میں بہار ہی بہار ہے، اور یہ ذکر کے تو فعل یہ بیٹھنے اٹھنے کے بہانے ہوتے ہیں، اور یہی بہانے وجہ بخشش بھی بنتے ہیں۔ علماء کرام مقامی یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ ساری سنگت کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اس خوبصورت پروگرام کو سجاتے ہیں، بالخصوص یہاں کے چیدہ جو بڑے سنگی ہیں، سارے میری نظر میں ہیں، اور یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ نام پکارے جائیں تو کوئی نمبر بنے گے۔ اس بارگاہ کے نمبر ایسے نمبر ہیں کہ نیت ہو تو نمبر پہلے مل جاتے ہیں۔ تو اس لیے سارے سنگی ہم سارے یہاں کے اولیاء کے خادم ہیں، اور یہ اہل سنت کا ایک یہاں کھڑان سے بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں سے اہل سنت کا بڑا خوبصورت پیغام جاتا ہے۔ سامعین کرام، کل میں نے آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ آج میں آپ سے ذرا تفصیلی گفتگو کروں گا ان امور پہ جو آپ کی فکر میں نہ ہوں گے، اور آپ نے وہ گوشے آپ سے دور رکھے گئے ہیں۔ تو عقائد کے باب میں بڑی مضبوط باتیں ہوں گی جو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو کنفرم بات ہے کہ یہ دنیا تو صبری ہی صبری، وہ بھی صبر جائے گی۔ اور جو باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا اہل سنت کے نزدیک معتبر ترین باتیں ہوں گی جنہیں ہر اہل ایمان کو ماننا پڑتا ہے، اور جو بھی بات کروں گا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی بڑی شخصیت، ایسا بڑا نام کہ جو معتبر ترین نام ہوگا وہ کھڑا ہوگا، کیونکہ یہ پوری جو کائنات ہے، اس کا جو پورا ایک نظام ہے، یہ سارا نظام وجود مصطفیٰ کے توسل سے ہے۔ ہر ایک چیز کو اگر آپ دیکھیں نا تو گھوم کے بعد آقا پہ جائے گا۔ صحابہ کو دیکھیں گے تو 1.25 لاکھ صحابہ جتنے ہیں، جس کو بھی پکڑیں گے، جس سے محبت کریں گے، بات حضور پہ آ کے کھڑی ہوگی۔ اہل بیت ہیں، ازواج مطہرات ہیں، جس ہستی کو آپ رول ماڈل بنائیں گے، جس سے بھی عقیدت رکھیں گے، جب اس ہستی کو دیکھیں گے تو بات گھوم کے پھر وجود مصطفیٰ پہ آئے۔ پتہ یہ چلا کہ دین کی اساس اور دین سارا خود محمد عربی کی ذات ہے۔ باقی نمازیں ہیں، پڑھتے رہیں گے، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ کس نے پڑھی ہے تو پھر وجود مصطفیٰ۔ روزے رکھتے ہیں، رکھیں گے، دیکھتے ہیں کہ کس نے رکھے تو بات کہاں پہ آئی؟ وجود مصطفیٰ۔ حج استطاعت ہو تو کرتے ہیں، استطاعت ہوگی تو کریں گے۔ کس نے کیا، کیسے کیا؟ جب یہ دیکھتے ہیں تو بات پلٹ کر وجود مصطفیٰ پہ آ جاتی ہے۔ جہاں سے بھی گزر کے آؤ گے، جدھر
से भी आओगे बारगाह मुस्तफा में ही आओगे। इस बारगाह के अलावा कोई चारा नहीं है। बारगाह मुस्तफा तो है, लेकिन पहले ये देखना होगा कि उस बारगाह में आने का असूल क्या है, तरीका क्या है। जिस भी स्कूल में बंदा जाए दाखिला लेने के लिए, वहां का यूनिफॉर्म लगाना पड़ता है, वहां का जो गेट है वहां से गुजर के आना पड़ता है। बिल्डिंगें क्रॉस करके आए जो, उसे चोर कहते हैं। हर एक चीज का एक कुलिया है, कायदा है। हम मोहब्बत मुस्तफा का दावा करते हैं। मोहब्बत मुस्तफा है क्या, ये बात समझने की है, ये बात समझने की है। यहाँ पे आके बंदा मार खाता। अब मैं आपको बताऊं कि मोहब्बत मुस्तफा है क्या। मिलाद मनाते हो, कुरान पढ़ते हो, दरूद पाक पढ़ते हो, हर एक अमल करते हो तो पूछते हैं क्यों करते हो। कहते हैं इसलिए करते हैं कि हुजूर राजी हो जाए। हुजूर राजी कैसे होते हैं? सवा लाख सहाबा हैं। फरमाया जो मुझसे जुड़ा है, जिससे मेरा नाम जुड़ा है, उसका अदब करो। मेरी खातिर, वो जो मेरी खातिर तुमसे आसा का अदब करोगे, वो मेरी मोहब्बत है। अज़वाजे मुतहरात फरमाया वो मेरी बीवियां हैं, तमाम उम्मत की माएँ हैं। उनका अदब करो, उनका अदब मेरा अदब है। फिर फरमाया अहले बैत हैं, मेरे घर वाले। बाकी वजूद वक्त के साथ नजरों से ओझल हो जाएंगे। आज सवा लाख सहाबा में से कोई भी ज़ाहिरी जिस्म से मौजूद नहीं है, लेकिन उनसे प्यार करते हैं। अज़वाजे मुतहरात भी, ज़ाहिरी वजूद नहीं है। फरमाया एक चीज ऐसी है जो हर वक्त ज़ाहिर मौजूद रहेगी। या रसूल अल्लाह वो क्या है? फरमाया कुल ए महबूब आप फरमाएं ला अस्अलुकुम, मैं तुमसे कोई सवाल ही नहीं करता, मगर इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। फरमाया अपने क़राबतदारों की मोहब्बत तलब करता। क्यों? फरमाया उनकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत है। बाकी सारे वजूद जो आए हैं नजरों से ओझल हो गए हैं। जब तक कायनात है तब तक इनका वजूद रहेगा। और पूरी उम्र मशरक़ की हो, मगरिब की हो, शमाल रहता हो, जनूब रहता हो, निमाजी हो, शब बेदार हो, फरमाया जब तक इनका प्यार ना हो नमाज़े काम नहीं आएंगे, रोजे काम नहीं आएंगे, हज काम नहीं आएगा। तो सवाल खड़ा हो गया, हुजूर की औलाद इनमें से नेक भी होंगे और कुछ वो होंगे जो हमें जाहिर आपके तरीका पे नजर ना आएंगे। फरमाया वजह मोहब्बत में हूं, उनका किरदार नहीं है। जैसे मुशाजरात सहाबा पे आले सुन्नत ने कहा कि कफ़े निशान है। क्यों है? अकल के घोड़े दौड़ाएं तो गलतियां मिलती हैं, लेकिन जब अदब का घोड़ा दौड़ाएं तो फिर बड़े बड़े ऐसे किरदारों पे भी
منہ بند کرنا پڑتا ہے جسے عقل نہیں مانتی ہے۔ اگر عقل پہ رکھیں تو پھر تو بڑے بڑوں پہ باتیں بھی بنیں گی، انگلیاں بھی اٹھیں گی۔ کہا یہاں عقل سے نہیں، یہاں عشق سے دیکھا جاتا ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ ہے، فرمایا نیک ہے تب بھی میرا ہے، نیکی پہ نہیں تب بھی میرا ہے، نیک ہے تب بھی میرا، نیکی پہ نہیں تب بھی میرا۔ محبت اس کی نیکی دیکھ کے مت کرو، محبت اس کی برائی دیکھ کے مت چھوڑو۔ یہ دیکھو ہے کس کا، یہ دیکھو ہے کس کا۔ فرمایا میرا ہے تو میرے وجود کے توسل سے امت پہ واجب ہے، امت پہ واجب ہے۔ فرض کے بعد بڑا درجہ واجب کا ہوتا ہے، اور واجب کا ترک کرنے والا گناہگار ٹھہرتا ہے۔ علماء تشریف فرما ہے واجب کا چھوڑنے والا گناہگار ٹھہراتا ہے۔ فرمایا عام حالت میں گناہگار ٹھہراتا ہے، یہ وہ واجب ہے جو وجہ کفر بنتی ہے، جو وجہ کفر بنتی ہے۔ بتاؤں گا کہ وہ وجہ کفر کیسے بنتی ہے۔ محبت نہ لاؤ، سبحان اللہ۔ قصے کہانیاں بڑی سنی ہوں گی آپ نے، عقائد کے باب میں ایسی مضبوط باتیں کروں گا ایمان تازہ ہو جائے، اور جہاں پہ بھی اس بات کو لے کے جاؤ گے انشاءاللہ نامراد نہیں مراد والے بن کے آؤ گے۔ کوئی سٹوڈنٹ لائق ہونا تو کہتے ہیں کہ اس کو پڑھانے والا استاد کوئی اچھا ہے، اس کو پڑھانے والا کوئی استاد اچھا ہے۔ آپ جہاں بھی یہ بات کریں گے نا آپ کو کہے گا بندہ کہ ان کو بتانے والا استاد اچھا ہے، بتانے والا استاد اچھا ہے۔ استاد کیوں نہ اچھا ہو، گھر والے گھر کی باتیں در والوں سے زیادہ اچھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے گھر کی ہے، انہی کے نانا کی ہے، تو گھر والا بہتر جانتا ہوتا ہے۔ اب گجروں کو کوئی بتائے کہ بھینس کون سی دودھ والی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ جدی پشتی ہے کم سڑا ہے تو اصلی دسنا ہے، اور فقیری کا ہمیں کوئی کیا بتائے یہ ہمارے گھر کی ہے، ہم بتائیں گے کون ہے کون نہیں ہے۔ جس کے گھر کی چیز ہوتی ہے پتہ مالک کو ہوتا ہے۔ یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، محبوب اس پوری امت کو فرما دیں صرف نمازوں کے نشے میں مت رہنا، فقط قرآن کی تلاوت کے نشے میں مت رہنا۔ بڑی داڑھی رکھ لو تو اس نشے میں مت رہنا، تسبیح مسجد میں بیٹھ کر پھیرو یا منبر میں بیٹھ کر پھیرو، اس نشے میں مت رہنا۔ جب تک میری اولاد کے غلام نہ بنو گے، نمازی ہو تب بھی جہنمی، روزہ رکھنے والا ہو تب بھی جہنمی، داڑھی والا ہو تب بھی جہنمی، منبر پہ بیٹھا ہو تب بھی جہنمی، محراب میں بیٹھا ہو تب بھی جہنمی، اور نماز پہ بیٹھا نماز پڑھ رہا ہو تب بھی جہنمی ہے۔ آپ کہیں گے یہ بات کہی کیسے ہے؟ اب دیکھنا ایسے ایسے حوالے دوں گا کہ روح تازہ ہو جائے گا۔ پہلا حوالہ تفسیر کشاف، یہ لکھی ہے زماشری نے، اس تفسیر کو اپنے بھی مانتے ہیں بیگانے بھی مانتے ہیں۔ سوائے کے مرکہ لکھی ہے امام ابن حجر اسقلانی نے، اس کو بھی یہ چوٹی کا بندہ ہے ماننا پڑتا ہے، اور بے شمار کتب تفسیر میں اس آیت کے تحت جو آیت میں نے تلاوت کی ہے
کشاف زماشری لکھتے ہیں جب یہ آیت اتری آقا نے خاتون جنت کو بلایا، خاتون جنت کو بلایا۔ زماشری لکھتے ہیں پھر آقا نے مولا علی مشکل کشا شیر خدا کو بلایا، پھر امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا۔ آقا نے کالی کملی رکھی ہوئی ہے، کالی چادر رکھی ہوئی ہے، ان چار کو بلایا، پانچویں کہا اللہم ہؤلائی اہل بیتی۔ آقا یہ پانچ ہیں، یہ پانچ ہیں۔ آیت اتری انما یرید اللہ یذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا ان پانچوں کو پاک بھی کر دیا ہے، ستھرا بھی کر دیا ہے۔ اور جسے اللہ پاک کرے اسے میلا کون کرے؟ ہے کسی کو جرأت؟ فرمایا اللہم ہؤلائی اہل بیتی۔ سارے کتابوں والے کہتے ہیں حدیث ٹھیک ہے، یہی پانچ ہیں۔ ام سلمہ آئی، کالی کملی کو پکڑا، عرض کیا آقا میں بھی آؤں؟ فرمایا تو خیر پہ ہے، یہ خاص انعام ہے۔ اسی لیے وجود پنج تن پاک ان کی محبت ہی ایمان ہے۔ اب سنیے اس کے آگے جو حدیث ہے، آنکھیں کھل جائیں گی، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ میں سادی سیدھی باتیں کر رہا ہوں تاکہ بات آپ کے فہم میں آئے، اس لیے طرزیں شرطیں نہیں لگا رہا۔ کہا زماشری حضرت اسقلانی اور محدثین کی بڑی تعداد کہتی ہے اس آیت کے تحت قل لا اسألکم علیہ اجرا، اس کے تحت آقا نے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا۔ فرمایا جو ان پانچوں کی محبت میں مرا شہید ہے، علی من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا۔ فرمایا بخشا ہوا مرا۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا تائبہ۔ فرمایا مرتا نہیں جب تک توبہ نہ کر لے۔ دیکھا یہ تو معمولی محبت نہیں ہے، فرمایا ان کی محبت والا مرتا ہی نہیں جب تک توبہ نہ کر لے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد ماتا مستکمل الایمان۔ فرمایا آل بیت کی محبت والا مرتا ہی نہیں جب تک ایمان کامل نہ ہو جائے۔ فرمایا الا من مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت۔ جس ملک الموت سے سارے ڈرتے ہیں وہ آتا ہے اور بشارت دیتا ہے کہ تو جنتی ہے۔ یہ کس نے لکھا؟ زماشری نے لکھا، کشاف میں ہے۔ سوائے کے مورخہ میں حجر اسقلانی نے بھی لکھا کہ جس ملک الموت سے ڈرتے ہو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ فرمایا ان پانچوں کی محبت وہ محبت ہے، جس ملک الموت سے ڈرتے ہو وہ آئے گا مگر اس روح میں آئے گا، مبارک دے گا۔ اے پنجتن سے محبت رکھنے والے بندے، آج تیری روح قبض کی جا رہی ہے، مگر یہ یاد رکھ تو جہنمی نہیں ہے، تو جنتی ہے۔ پھر سما منکر و نکیر، پھر جس منکر نکیر سے ڈرتے ہو وہ کیا کریں گے؟ کہتے ہیں قبر میں اندھیرا ہوگا، بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے۔ زماشری نے کہا، کشاف نے کہا جب قبر میں تاریکی ہوگی کہا جائے گا الا من مات علی حب آل محمد
منکر نکیر اسے بشارت دیں گے، 2 کھڑکیاں کھلیں گی، بتایا جائے گا دیکھ وہ جنت ہے، یہ تیرا گھر ہے، یہ تیرا گھر ہے۔ کہا یہ محبت کوئی معمولی محبت ہے؟ فرمایا داڑھی مولوی صاحب کی جتنی مرضی بڑی ہو، الا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے کہا تھا نا وجہ کفر بنتی ہے، وجہ کفر بنتی ہے۔ آپ نے سوچا ہوگا اپنی طرف سے کہا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہا، اس نے کہا ہے جہاں سے دین آیا ہے۔ فرمایا یہ محبت بڑی کمال کی محبت ہے، الا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا۔ جو اس بغض میں مرا وہ کافر کی موت مرا، وہ کافر کی موت مرا۔ فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد، جو اہل بیت کے بغض میں مرا اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا یہ رحمت سے مایوس ہے۔ روز محشر جائے گا، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا، یہ زماشری نے لکھا ہے، حجر اسقلانی نے لکھا ہے، دیگر محدثین نے لکھا ہے، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا رب کی رحمت سے مایوس، رب کی رحمت سے مایوس۔ فرمایا اس حال میں امام حاکم حدیث نمبر 3712 انٹرنیشنل نمبرنگ کے تحت فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سنیں آپ، کہا کوئی بندہ صفا اور مروہ میں کھڑا ہو، فسامہ فصلہ، صفا اور مروہ میں کھڑا ہو، پوری عمر نفل پڑھتا رہے، پوری عمر نمازیں پڑھتا رہے۔ کہاں؟ صفا اور مروہ، اس سے افضل جگہ اور کون سی آئے گی؟ بتائیں کوئی ایک بندہ کھڑانج میں عبادت کرتا ہو اور ایک بندہ صفا مروہ میں کھڑا ہو، پوری عمر نفل بھی پڑھتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، تو عمل اس کا افضل ہے جو افضل جگہ پہ کھڑا ہے، جو افضل۔ فرمایا جگہیں تو افضل ہیں، افضل کی محبت نہ ہو تو جہاں بھی کھڑے ہو۔ اب رزلٹ سنیں، کا صفا میں کھڑا ہو، مروہ میں کھڑا ہو، فصلہ نماز پڑھتا ہو، فصامہ روزے رکھتا ہو، اس بندے کا حال کیا ہو؟ دل میں اہل بیت کا بغض رکھتا ہو، دخل فی القرآن، فرمایا ہے نمازی لیکن ہے جہنمی۔ پتہ لگا رزلٹ کیا ہے؟ یہ امام حاکم حدیث لائے، بخاری نے کہا ھذا حدیث حسن، مسلم نے کہا ھذا حدیث حسن، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ 3 میرا پڑھے ہوں پھر بھی جہنمی، داڑھی رکھی ہو پھر بھی جہنمی، سجدے کرتا ہو پھر بھی جہنمی، رکوع کرتا ہو پھر بھی جہنمی، تہجد پڑھتا ہو پھر بھی جہنمی، صفا میں کھڑا ہو پھر بھی جہنمی، کعبہ میں کھڑا ہو پھر بھی جہنمی، مروہ میں کھڑا ہو پھر بھی جہنمی۔ یا اللہ اعمال کے اتنے پہاڑ کیے ہیں، عظیم جگہ پہ کھڑا ہے پھر بھی جہنمی کیوں ہے؟ کہا میں اعمال کو نہیں دیکھتا، پہلے یار کو دیکھتا ہوں۔ پتہ چلا کہا میں نے تو یار کو دیکھنا ہے، تو کہ میرے محبوب کی اولاد کا ادب والا ہے یا بے ادب ہے؟
فرمایا میں بے نیاز ہوں، نمازیں پڑھے گا تو کون سا مجھ پہ احسان ہے؟ پڑھے نہ پڑھے اپنے لیے پڑھے گا، پڑھے گا تو بخشا کھل جائے گا۔ اللہ کی شان تو ہے ہی بلند، ہماری نمازوں سے نہ بڑھتی ہے نہ کم ہوتی ہے، ہمارے روزے رکھنے سے اس کی شان نہ کم ہوتی ہے نہ بڑھتی ہے، نہ کوئی اس کے محبوب پہ احسان ہے۔ کہا یہ تمہارے نفع کی باتیں ہیں، اگر میرے بننے چاہتے ہو تو میرے محبوب کے ہر یار کے وفادار بن جاؤ، اولاد کے وفادار بن جاؤ، جو مجھ سے جڑا ہے جیسا بھی ہے اس کا ادب ضروری ہے۔ ایک مقولہ والتیام ہے اور مولویوں کا بویا ہوا ہے کہ جی پچھلے تو ٹھیک تھے، اگلوں کا عشر ہے، تمہیں پچھلوں کا اور اگلوں کا ٹھیکہ ہے، تم نے عقائد کے باب دیکھنے ہیں یا اپنی تفسیریں کرنی ہیں؟ عقائد کے باب مفسرین کو دیکھو، انہوں نے کہا جن کا پچھلا اعلیٰ ہے، اگلا اعلیٰ ہو یا نہ ہو، پچھلے اعلیٰ کی وجہ سے اس اعلیٰ کو جو موجود ہے اسے اعلیٰ ماننا پڑے گا۔ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ایک نبی اور حضرت خضر ایک ولی نے اور آرم آرین کی خدمت کی تھی نہیں کی تھی؟ کی تھی۔ تو حضرت خضر نے پوچھا تھا نا، اوے اللہ کے نبی انہوں نے ہمیں کھانے کو بھی کچھ نہیں دیا، کوئی پروٹوکول نہیں، ادب نہیں کیا، احترام نہیں، ان کی مزدوری کرتے ہو، وجہ کہا ان کو نہیں دیکھتا، ان کی 14ویں پشت میں ایک تھا ولی، 14ویں پیڑھی تک پہنچ جاندہ جے کوئی فقیر دوالے ہوئے، ایویں نہیں دکھیا ہوا، پتہ نہیں ہے اتنے ہی کسے محمد بھوٹے صاحب اگر 14ویں پیڑھی تک پہنچ جاندہ، وہاں پہنچ گیا۔ حضرت خضر نے کہا اے موسیٰ، ان نکموں کو تو میں بھی نہیں دیکھتا، مجھے بھی پتہ ہے نکمے ہیں، بچے ہیں، آپ نبی ہیں، میں ولی ہوں، شانیں تو ہماری بلند ہیں، لیکن ان کی پشت میں ایک کامل بندہ تھا، جن کی ایک پشت میں کامل بندہ تھا، ولی حیا کرتا ہے اور نبی حیا کرتا ہے، تو مولوی کی ضرورت حیا نہ کریں، اپنے عقائد ماننے پڑیں گے جو قرآن سے آئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا سنو، اکثرت فرج الفاطمہ، فاطمہ نے پاک دامنی کی وہ مثال قائم کی ہے، اے فاطمہ تم پر، تمہاری اولاد پر اور تمہاری اولاد کے پیار کرنے والوں پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ اب اس کی دلیل کہاں سے لاؤ گے؟ ہر کتاب میں ملے گی یہ بات، جو بات میں نے کہی ہے، کدھر کدھر سے بچر جاؤ گے، جنت میں جاؤ گے، امام حسن کھڑے، امام حسین کھڑے، جنت ان کی، تو مولوی صاحب آپ کس جنت میں جائیں گے؟ کس جنت میں جائیں گے؟ جنت کے نوجوانوں کا سردار کون ہے؟ اگر آپ کے والدین کو کوئی برا بھلا کہے اور آپ کے گھر آئے تو اندر جانے دیتے ہو؟ نہیں جانے دیتے نا، اپنی جاگیر سے گزرنے دیتے ہو؟ نہیں جانے دیتے، نہیں گزرنے دیتے۔ اوہ جنت ان کی جاگیر ہے، جو ان کا ہے وہی جائے گا۔ بے شک جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، امام حسن کہیں گے دفع ہو جا، امام حسین کہیں گے دفع ہو جا، تو نے پڑھا نہیں تھا من ماتا علی حفظ آل محمد ماتا کافرہ، مستدرک میں امام حاکم کو نہیں پڑھا تھا، فصلہ فسامہ وہوا مبغض لآل محمد
میرے نانا نے نہیں کہا تھا کہ ان کا بغض ایک ہی انعام دیتا ہے، وہ ہے جہنم کا انعام، وہ ہے جہنم کا انعام۔ پھر سنو، پل سرات، مولوی صاحب ڈراتے ہیں، پل سرات وال سے باریک تلوار سے تیز۔ وہ ایک پٹھان تھا، اس کو جب کسی مولوی صاحب نے کہا یہ کہ بال سے بھی باریک ہے، تلوار سے بھی تیز ہے، اس سے تو گزرنا بڑا مشکل ہے، اس نے کہا خواجہ سیدھی ناممکن بات یہ ہے، اس کا مطلب ہے نہیں گزرنا ہے۔ کہا سنو، ذخائر عقبہ محب الدین تبری نے لکھی ہے، سن 694 ہجری ہے، چوٹی کا محدث ہے۔ کہا لا یجوز احدا الی الصراط الا من کتب علی الجواد۔ فرمایا پل صراط سے جب گزرو گے، ہاتھ کھڑا کرو جڑا جڑا دبیا سو دیا کہ آواز کڑا کڑا دبئی سو دیا باہر نے ملک ایگل پاؤ جس سے باہر جاؤ تک سٹیمپ لگنی ہو نہیں لگنی ہو مور کہتے ہیں پاسپورٹ لاؤ دیکھیں ویزا ہے یا نہیں ہے، چیک کرتے ہیں نا۔ کہا لا یجوزو، کوئی بھی نہیں جائے گا پل صراط سے، اسے کہا جائے گا اپنا پاسپورٹ لاؤ، پاسپورٹ لاؤ، اِلَّا مَنْ كَتَبَ عَلِيَّ الْجَوَادِ۔ کہا جائے وہ ویزا دکھا تمہیں علی نے لکھ کے دیا ہے یا نہیں لکھ کے دیا ہے۔